الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. محترم حاضرین، آج کے جمعہ کے خطبے میں ایک ایسے موضوع پر مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو موجودہ حالات اور ماحول میں میری نگاہ میں انتہائی ضروری بحث ہے، اور اسے خطابات میں، درس میں، تربیتی پہلو سے ترجیح اور اولیت دینا چاہیے، جبکہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان بھی عام افراد تو عام افراد ہیں، انہیں بہت زیادہ علم اور ماحول کا ادراک نہ ہو، بہت سارے خواص بھی جس میں اہل علم بھی آتے ہیں، اس پہلو سے ایک طریقے سے بے پرواہ ہے یا اس کی اہمیت پر توجہ نہیں دیتے، اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوتے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس تناظر میں آپ موجودہ حالات کا ایک پہلو یہ دیکھیے کہ آج کسی شہر میں جائیے، سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، اس سے بھی آپ اپنے شہر میں رہ کے محسوس کر سکتے ہیں کہ نئی پیڑھی اور نوجوانوں کا ایک گروہ ایسا ملے گا جو ہر شہر، بستی اور علاقے میں ایسے لوگوں کا گروہ ہے جن کے بارے میں آپ ان کی گفتگو سنیے، ان کی فکر سنیے، تو وہ اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث کے متفق علیہ عقائد سے کچھ نہ کچھ انحراف کے شکار ہیں، اور کسی ایک شخصیت جو آج کے ماحول میں سوشل میڈیا کے حوالے سے مشہور ہو گئی ہے، اس کی طرف نسبت کر کے یا اس سے متاثر ہو کے، اس کو لائک کر کے وہ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس کی فکر میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، اور اس پر موجود رہ کے اہل حق سے مجادلہ، مباحثہ، بحث و نقاش کرتے ہیں، علماء پر تنقیدیں کرتے ہیں، اور صحیح منہج کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ اس میں چھوٹی موٹی بات ہوتی تو چل جاتا کہ چلو فروعی یا ایسی چیزیں ہیں جس میں اختلاف کی گنجائش ہے، اختلاف کی گنجائش والے مسائل میں اگر بات ہوتی تو گوارا تھا، لیکن یہاں منہج کا اختلاف ہوتا ہے، اصول اور ضابطے کا، بنیاد کا اختلاف ہوتا ہے، سنت اور بدعت کے متعین طریقے کا اختلاف ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیمات اور احادیث کی روشنی میں جو تفصیلات ہیں اس کو دیکھیے، اور ان تعلیمات کے نتیجے میں آپ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ ہدی، محدثین، ان کا اگر اسلوب دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں کیا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ موجودہ دور کے علماء بھی اس سلسلے میں کافی کوتاہی اور مداہنت کے شکار ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جگہ جگہ ہمارے نوجوان اس قسم کی گمراہیوں کا شکار ہو رہے ہیں، انحرافات کا شکار ہوتے ہیں، اور پہلے مرحلے میں آدھا ادھورا کوئی مسئلہ سمجھا، غلط سمجھا، اور اس کے بعد اہل حق اور علماء پر تنقید شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ایک باڑھ کی طرح آئی ہوئی چیز ہے۔ اور میں ایسا مانتا ہوں، آپ جانے مانے یا نہ مانے، کہ حق و باطل کی اس آویزش میں یہ صورتحال باطل پرستوں کی سازشوں کا، کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کی یا اپنے لوگوں کی تربیت نہیں کر رہے۔ لوگ جمعہ کے خطبوں کا ایک آخری حصہ بچا ہے دین سیکھنے کا، اس میں بھی بڑی مجبوری میں آتے ہیں، کسی کو ٹائم زیادہ بھاری پڑ جاتا ہے،
اور دین سیکھنے کے لیے دوسرے اوقات نہیں ہے، درس قرآن درس حدیث کے لیے فرصت نہیں ہے، علماء کی مجلسوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو آپ کو موبائل سکھا رہا ہے، ٹی وی سکھا رہا ہے، جو نصاب تعلیم الہادی بے دینی قسم کا آپ کو دین سے دور لے جا رہا ہے، ایسے لوگ جو فلم اداکار اور اسپورٹس مین کی حیثیت سے آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ کو دنیا داری سکھاتے ہیں، وہی اثرات پڑیں گے نوجوانوں پہ، نئی نسل پہ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ دین سکھائیں نہیں اور وہ نیک بن جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ باطل کو باطل بتائیں نہیں اور وہ اس سے متاثر نہ ہو؟ اس تناظر میں یہ میں نے میرے ہاتھ میں جو کاغذات ہیں، ایک کتاب ہے مصر کے سلفی عالم ابو عبداللہ محمد بن رسلان، بڑے مشہور سلفی عالم، بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے دعائم منہاج النبوہ، نبوت کے منہاج کے ستون، رسول کے طریقے، منہاج اور منہج ایک ہی ہے، جس کا آج کل ہمارے ہاں کچھ لوگ اپنے لوگ بھی مذاق اڑانے لگے۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس چیز کو غیر اہم بنا رہے، جبکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بہت سے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ بہت سی بستیوں میں کوئی صحابہ کرام کو برا بولنے والے سے متاثر ہے، جاہل آدمی کے پیچھے جا رہے ہیں، کس چیز سے متاثر ہے؟ ان کو اتنا لائک کیا جا رہا ہے، وہ الٹا سیدھا چیلنج کرتے ہیں، حالانکہ علماء جب جاتے ہیں تو وہ بھاگا بھاگا پھرتا ہے، وہ انجینئر، اور پبلک یہ سمجھتی ہے کہ یہ چیلنج کر رہا ہے، علماء جواب نہیں دے پاتے۔ پہلے آپ سچائیوں کو جانیں، حق کو جانیں۔ ایسے لوگوں کو سننا، لائک کرنا، اس کو فارورڈ کرنا گناہ ہے۔ لکھ لیجئے، آپ فارورڈ کر رہے ہیں نا، جس کو آپ فارورڈ کر رہے ہیں اگر وہ متاثر ہوا تو اس کے جرم، اس کی گمراہی کے ذمہ دار آپ ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سلف کا یا قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ یہ میں نے ایک آیت پڑھی تھی سورہ آل عمران کی، یہ جو صفحات ہیں میرے پاس ہاتھ میں، یہ 21-22 صفحات ہیں، سب پورا پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس میں کے کچھ اقتباس اور بعض دلیلوں کی طرف میں اشارہ کروں گا، جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں موجودہ حالات میں یا ان امور میں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے۔ اس کی ہیڈنگ ہی انہوں نے لگائی ہے تیسرا اصول، یعنی اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث اور قرآن و حدیث سے ثابت شدہ دین کی بنیادی اصولوں میں سے تیسرا اصول انہوں نے بیان کیا، الحذر من البدع والمبتدعین، کہ بدعات اور مبتدعین، بدعات اور بدعت کرنے والوں سے ڈرانا، ہوشیار کرنا، یہ ہمارے اصولوں میں سے ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو پورا دین جو ہے ہمارا، اس کے دو پہلو ہیں، ایک کو ہم تاصیل کہیں گے، تاصیل، تاسیس، اور تربیہ، جو چیز لوگوں کو سکھانی ہے، بتانی ہے، جس پر تربیت کرنی ہے کہ ہمیں یہ اختیار کرنا ہے، عقیدے میں، عمل میں، عبادت میں ہمیں یہ کرنا ہے، یہ ہے تاصیل، یہ ہے تربیہ، یہ ہے تحلیہ۔ تحلیہ کا معنی ہوگا آراستہ کرنا، سنوارنا، سجانا۔ اور اس کے بالمقابل دوسرا پہلو ہے تحذیر، تاصیل کے مقابلے میں تحذیر یعنی ڈرانا، اور تصفیہ کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں، تربیہ کے مقابلے میں تصفیہ، صفائی کرنا، اور تحلیہ کے مقابلے میں تخلیہ یعنی خالی کرنا، صاف کرنا۔ تو ایک ہے آراستہ کرنا، ایک ہے صاف کرنا۔ آراستہ کرنا کن چیزوں سے؟ جن کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ آپ کیجیے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ توحید اختیار کیجیے، آپ نے توحید کی تعلیم دی، سیکھا، اس کو اختیار کیا، یہ آپ نے توحید کی تربیت کی، تاصیل کی۔ اور توحید کی ضد ہے شرک۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ توحید بتا دیں، بس کسی کو یہ سکھا دیں کہ یہ توحید ہے، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اس کے حقوق ہیں، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ اتنا کافی نہیں۔ اس کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ توحید کی ضد جو شرک ہے، آپ اس کو بھی بتا کر ڈرائیں، سمجھائیں کہ اس سے بچنا ضروری ہے۔ آپ توحید کا لمبا چوڑا سبق پڑھ لو، اس کے بہت سے امور کو سمجھ بھی لو، لیکن اگر آپ کے عقیدے میں، عمل میں، قول میں شرک اکبر آ گیا، وہ پوری تعلیم تربیت بیکار ہو گئی، آپ کی پوری دین کی بنیاد ڈھہ گئی، ختم ہو گئی۔ یہ اصولی اور اہم بات کر رہا ہوں، اسے غیر اہم مت سمجھیے، اور آج کی بہت شدید ضرورت ہے، میں نے شروع میں تمہیداً اسی لیے کہا، بیان کیا۔ تو تاصیل بھی ضروری ہے اور ساتھ میں تحذیر بھی ضروری ہے، اور علماء، دعات، تربیت کرنے والوں کا یہ فرض ہے کہ جہاں وہ یہ بتائیں کہ یہ کام کرنا ہے، وہاں یہ بھی بتائیں کہ یہ نہیں کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ اب ہمارے ہاں دعوت و تبلیغ کی پوری عمارت اور بنیاد کھڑی کر دی لوگوں نے۔ کوئی کہتا ہے کہ صرف فضائل پیش کرو، اگر آپ منع کرو گے تو لوگ اختلاف کریں گے، مسلمانوں میں اختلاف ہوگا،
ارے وہ ناراض ہو جائیں گے. ایک آدمی شرک کر رہا ہے, آپ یہ کہیں کہ یہ بھائی شرک ہے, شرک اکبر ہے, اگر آپ اس پہ مر گئے کبھی جہنم سے نہیں نکلو گے, ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی. ارے اختلاف پیدا ہوگا, ناراض ہوں گے. جب ناراض ہوں گے, اختلاف پیدا ہوں گے, اس لیے آپ کو شرک کو شرک نہیں کہنا ہے, مشرک کو شرک سے نہیں بچانا ہے. تو پھر آپ کون سے دین کا کام کر رہے ہیں؟ دین کا کام مت کیجئے, آپ کے بس کی بات نہیں ہے, آپ کے اندر ہمت نہیں ہے. یہ نبیوں کا اور ان کے نبی کے طریقے پہ چلنے والوں کا کام ہے. ہاں, آپ اگر شرک سے, بدعتیوں سے مصالحت کر کے چلنا چاہتے ہیں, ہاں, امام اوزاعی کا اس میں ایک قول ہے, نقل کیا, کسی نے کہا کہ ایک آدمی نے آ کے کہا کہ میں اہل سنت کی مجلسوں میں بھی بیٹھتا ہوں, محدثین کی, اور اہل بدعت کی مجلس میں بھی بیٹھ جاتا ہوں, تو کیا برائی ہے, ان کی جو اچھی چیزیں لے لوں گا. تو امام اوزاعی نے کہا کہ مطلب تم یہ چاہتے ہو کہ حق اور باطل کو برابر کر دو. ہر لوگوں سے کہا کہ یہ ایسا آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ حق اور باطل ایک جیسے ہو جائے, دونوں میں فرق نہ ہو. اب یہ جو امام اوزاعی کہہ رہے ہیں, سمجھنے کے لیے بھی آج کے لوگوں کو بہت شعور چاہیے, جو ہے وہ نہیں, اور اپنے آپ کو بہت ذہین دانشور سمجھتے ہیں, قرآن حدیث کا علم نہیں ہے اور اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے. ہاں, میں نے ایک دو دلیل دی. قرآن کی آیت جو پڑھی ہے میں نے, وہ الذی انزل علیک الکتاب, یہ پورا ابتدائی حصہ آپ جانتے ہیں سورہ آل عمران کا, کہ کتاب کو نازل کیا, اس میں کچھ محکم آیتیں ہیں, کچھ متشابہ ہیں. جو فتنے اور تعویل کے پیچھے پڑتے ہیں وہ اس کے متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں. ہاں, تو اس آیت کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حضرت عائشہ صدیقہ نے نقل فرمایا, متفق علیہ روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ, کہ جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں, بہت غور سے سنیے, یہ رسول کا فرمان ہے, آپ کے میرے لیے ہے, ہماری نسلوں کے لیے ہے, قیامت میں کامیاب ہونے کے لیے ہے, گمراہی سے بچانے والا ہے. ہاں, اور ہم اس کو ایسی سرسری گزر جاتے ہیں, غیر ضروری سمجھتے ہیں, اپنی عقل کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں, ان باتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہ ہیں, مشتبہ ہیں, واضح نہیں ہے. متشابہ اور محکم جس کا مراد واضح نص مقصود بالکل واضح ہو, اور متشابہ جو واضح نہ ہو, احتمال ہو. تو جب تم دیکھو کہ محتمل اور متشابہ آیتوں کے پیچھے کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ, یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے نشاندہی کی ہے, تم کو ہم کو بتایا ہے, نام لے کر سنایا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں, گمراہ لوگ. فَاحْذَرُوهُمْ, ان سے دور رہو, ان سے بچو. اب ان کو لائک کریں گے آپ. اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے قرآن کا اور حدیث کا, یہ بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں, گزر جاتے ہیں. آپ اور ہم, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جب دیکھو کہ متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں, تو کیسے پتہ چلے گا ہم کو کہ یہ متشابہ کے پیچھے پڑے؟ بہت آسان ہے, لیکن لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ صحابہ والی بات, صحابہ کرام کی بات, آپ بار بار قرآن کی آیتیں اور حدیثیں سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا؟ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا, ایک کو بھی نہیں کہنا. بعض روایتوں میں یہ بھی لا تسبوا احدا من اصحابی, میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی برا بھلا نہیں کہنا. اگر انہوں نے, میرے اللہ کی قسم کھا کے آپ نے کہا کہ اگر ایک مد آدھا مد خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں, تو بعد والے اس کے مقابلے میں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو اس کے برابر نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے؟ سنا یا نہیں سنا آپ نے؟ یہ ہم سب نے سنا ہے. قرآن کی آیت سنی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہوئے. ایسی 20 آیتیں ہیں, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ واضح ہے کہ نہیں ہے؟ محکم ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب صاف ہے کہ نہیں کہ اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے صحابہ کرام کی تعدیل کی جا رہی ہے, ان کی تعریف کی جا رہی ہے, ان کے ایمان, ان کے منہج, ان کی عبادت, ان کے دین کی توثیق کی جا رہی ہے کہ وہ صحیح ہے, حق پر ہیں, اللہ نے ان کو قبول کیا, اللہ ان سے راضی ہو گیا. کیا مطلب؟ بلا وجہ راضی ہوا؟ اللہ ان سے راضی ہے, اس کا مطلب ان کا عقیدہ صحیح ہے, ان کی عبادت صحیح ہے, ان کا دین صحیح ہے. کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ محکم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہوگا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپس میں ایسا ایسا ہوگا, میرا نواسا 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائے گا. یہ سب چیزیں بتائیے نا, کلیئر بتائیے. دونوں گروہوں کا ذکر کیا. حضرت عمار بن یاسر کو جو حق سے زیادہ قریب ہے, پورے حق پہ 100% نہیں, جو حق سے زیادہ قریب ہے,
وہ عمار بن یاسر اس کے ساتھ ہوگا، اس کے مقابلے میں جو مقابل ہیں وہ حد سے زیادہ دور ہوں گے ان کے مقابلے میں. لیکن دونوں میں سے کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا، گمراہ کہا؟ نہیں کہا. یہ جنگ ہوگی، مطلب میں یہ ثابت بتانا چاہ رہا ہوں کہ جنگ ہوگی، یہ آپ نے بتایا. مسلمانوں میں جھگڑا ہوگا، یہ بتایا. لیکن اس کے باوجود کہا کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا جنتی ہے، جنتی گروہ ہوگا 73 فرقے میں سے، وہ گروہ جنت میں جائے گا جو میرے صحابہ کے طریقے پہ اور میرے طریقے پہ ہوگا. مطلب صحابہ کا طریقہ اور دین تو صحیح ہے نا. یہ تو صحیح ہے نا کہ صحابہ میں سے کسی کو برا نہیں کہنا ہے. یہ تو صحیح ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلًا وعد اللہ الحسنی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں، قتال کرنے والے ہوں، یا فتح مکہ کے بعد، اللہ نے ہر ایک سے، یہ سورہ حدید کی آیت میں ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ کیا. تو میں یہ مثال دے رہا ہوں متشابہ اور محکم کی. یہ سب کلیئر ہے کہ صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ اور منہج بالکل صحیح ہے. اب یہ واضح چھوڑ کر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ کربلا کی روایتیں، شیعوں کی روایتیں، شیعوں کے موقف کو ہمارے قرآن حدیث میں موجود بعض دلائل کو توڑ مروڑ کر، اس کے معنی اور مفہوم کو ہٹا کر یا اپنا معنی کشید کر کے ہمارے نوجوانوں کو چیلنج کر کے بولتا ہے یہ علماء چھپاتے ہیں. یہ بہت بڑا عالم ہے، اس سے 2 سوال کیا جائے تو بھاگا بھاگا پھرتا ہے. علماء کرام نے وقت مانگا، اہل حدیث وہ دیوبندی عالم بھی گیا تو وہ ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں. اور ہمارے یہاں مولانا سمجھتا ہے کہ علماء نے چیلنج کیا تو انجینئر کوئی بات کرنے نہیں جاتا اس سے. شیعوں کا ایجنٹ ہے، شیعوں کے مدرسے میں جاتا ہے، عالم نہیں ہے. اور کوئی ایک آدمی کا یہ قصہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ تو بطور مثال ہے. منکرین حدیث میں ایسے ہیں، تحریکیوں میں ایسے لوگ ہیں، کہ ڈاکٹر اسرار، ہمارے یہاں نوجوانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے یہاں کیا کیا اللہ کے عرش پر ہونے کا انکار کر رہا ہے وہ آدمی. گمراہی، کھلی گمراہی، اہل سنت کے عقیدے کے خلاف، قرآن حدیث کے 1000 دلائل کے خلاف بات کر رہا ہے. بہت اچھی تقریر کر رہا ہے، بہت اچھا درس فارورڈ کر رہے ہیں. کیا یہی اصول ہے؟ کیا اصول ہے؟ جہاں جائیں سوال، اور بار بار سوال ہوتا ہے. اور اس سوال کے جواب میں جب علماء ہمارے کچھ بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہمارے درمیان سے مذاق اڑاتے ہیں کہ منہج کر رہے ہیں. ارے عقل ہے آپ کو؟ آپ کے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ زمینی حقیقت سنجیدگی سے دیکھیے کہ آپ کی اس روش اور رویے کی بنیاد پر لوگ گمراہیوں کا شکار ہو رہے ہیں. آپ تو تربیت کرتے نہیں ہیں، باطل کو باطل کہنے کا جگر نہیں ہے، اور جو رد کرتا ہے آپ اس کا حوصلہ توڑتے ہیں، اس کی بات کو کمتر اور بے وزن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اپنی قابلیت بتاتے ہیں. چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے میرے نزدیک کہ آپ خود بھی نہ کریں اور جو کر رہا ہے اس کو کرنے بھی نہ دیں. یہ ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میری اس باتوں کے جواب میں لوگ پیچھے پڑ جائیں گے، لیکن غور سے دیکھیے کہ کیا آپ قرآن و حدیث کی امانت کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. یہ میرے سامنے جو میں نے ایک حدیث پیش کی، اس کے مقابلے میں کچھ حدیثوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وقت نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ میں اپنی امت پر گمراہ کرنے والے ائمہ سے ڈرتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ مذاق کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہم سمجھنے کو تیار ہیں. یہ ہمارے منہج پہ جو مذاق اڑاتے ہیں وہ غور کریں کہ وہ گمراہ کرنے والے امام کون ہیں جن کے پیچھے لوگ چلیں اور وہ غلط چیزیں بیان کر رہے ہیں. وہی تو امام بن گئے گمراہی کے. جو صحیح منہج اور مسلک سے ہٹ کر کوئی بات پیش کر رہے ہیں وہ ان کے پیچھے لوگ چلنے لگے تو یہ گمراہ کرنے والے امام ہیں. آپ کو علماء حق میں کیڑے نظر آتے ہیں، وہاں بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں آپ ان پہ تنقید کر کے. آپ کے اندر جگر نہیں ہے کہ بدعتی کو منحرف کو منحرف کہہ سکے، باطل کو باطل کہہ سکے. پورے عالم اسلام میں جو چل رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو یہ اخوانیت اور دوسرے ناموں پر جو فساد پھیلا ہوا ہے عالم اسلام میں کے خلاف، جو ہے یورپ اور امریکہ کی جو مدد کر رہے ہیں پورا طبقہ، اور مسلمانوں کو گزشتہ 10-15 سال میں لاکھوں کی تعداد میں کٹوا دیا. اس کو برا بولنے والے کو برا کہا جاتا ہے. یہ اخوانی تحریکی صرف نقصان پہنچایا ہے مسلمانوں کو. اور ہمارے یہاں لوگ سنجیدہ ہی نہیں ہوتے، لٹ رہے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں، بے وقوف بنائے جا رہے ہیں، پھر بنتے ہیں. اور کوئی اگر بتانے والا بتائے تو سنتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں ہم بہت چالاک ہیں. ہر بار آپ بے وقوف بنتے ہیں اور ہر بار اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں. ابھی الیکشن چل رہا ہے، یہاں بے وقوف بنائے جائیں گے، بنے گے. ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ 86 کانسٹیٹیوشن ایسا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، جو الیکشن کا حلقہ، 86 حلقے ایسے ہیں جہاں مسلمان ہرا اور جتا سکتا ہے. ایسے 86 میں سے 72 میں بی جے پی کی سیٹ ہے. یہ 86 جو مسلمان اثر انداز ہو سکتا ہے، وہاں 72 ہیں. یہی ہمارے دانشوروں کا کمال ہے، اور یہی کرتے ہیں. اس کے باوجود عقل والے رہتے ہیں. اور یہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے. دین کے معاملے میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے.
کوئی سننے کو کسی کی تیاری نہیں ہے، سب اپنے آپ پر اعتماد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف جس کا ہے، گمراہ کرنے والے اماموں کا ہے۔ اب جس کو آپ سوچئے، یہاں تھوڑا سا رک کے سوچئے، امام آپ یا کوئی مسلمان کسے بنائے گا؟ امام کسے بنائے گا؟ جس کو سمجھ رہا ہے کہ ہمارا بڑا ہے، بہت علم والا ہے، اچھا ہے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے، تو دھوکہ ہوگا نا اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا، ہم سوچنے سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیر اور شر کے بارے میں جو حضرت حذیفہ بن یمان نے پوچھا، بخاری کی لمبی حدیث آپ نے بہت مرتبہ سنی ہے، اس میں آپ نے بتایا تھا کہ بعد میں جو شر آئے گا اس میں ہمارے درمیان پوچھا وہ کیا ہوں گے، تو کہا دعات علی ابواب جہنم۔ یہ میں اکثر پیش کرتا ہوں کہ کچھ جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے دعات ہوں گے۔ نشانی پوچھی کہ ان کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے کہا کہ ہم بنی جلدتنا، ہمارے ہی درمیان کے ہوں گے، نسل کے ہوں گے، نسل میں ہمارے معاشرے اور سماج کے۔ یتکلمون بالسنتنا، ہماری زبان میں گفتگو کریں گے۔ اب یہ ہماری زبان سے عربوں میں عربی، ہمارے درمیان ہماری قرآن حدیث کا حوالہ، دین کی بات کریں گے، لیکن اللہ کے رسول بتا رہے ہیں ہمارے درمیان ہوں گے، ہماری گفتگو ہماری زبان میں گفتگو کریں گے، لیکن جہنم کے دروازے کی طرف دعوت دینے والے میں کیا ہم اور آپ اس پر چونکیں گے نہیں؟ غور نہیں کریں گے کہ رسول نے تو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ماننے کو تیار ہیں، ہم اپنے آپ کو، اور یہ کس کے لیے بتایا، اس میں کس کا فائدہ ہے؟ مانیں گے تو ہمارا فائدہ، نہیں مانیں گے تو ہمارا اور ہمارے بچوں کا نقصان۔ ہم خود تیار نہیں ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ یہ ہم بنی جلدتنا والی حدیث۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے سلسلے میں جو ڈرایا، نام لے کر بتایا، ایسے ایسے لوگ ہوں گے، ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کی قرت بہت زبردست ہوگی۔ صحابہ سے کہا کہ تم اپنی نماز روزے کو ان سے کمتر سمجھو گے، لیکن مل جائے نا تو ان کو قتل کرنا۔ دین سے وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکلتا ہے۔ بہت بار آپ نے سنا، میں نے خود بیان کیا، غور کرنے کی بات ہے۔ یعنی بدعتی شخص، منحرف آدمی جو منہج سے ہٹا ہوا ہے، ہاں، اس کی اگر بڑی نمازیں ہیں، بہت روزہ رکھتا ہے، بہت قرآن پڑھتا ہے، اس سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ میرے ہاتھ میں جو کاغذات ہیں اس میں مثال ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ان کے ایک شاگرد نے آ کے کہا کہ وہ حارث القصیر، جس کو حارث محاسبی کہتے ہیں، اس کی مجلس میں مجھے آپ نے جانے سے منع کر دیا، میں نہیں جاتا، لیکن میرا ایک پڑوسی ہے وہ جاتا ہے، آپ کے یہاں بھی آتا ہے، محدثین کے یہاں، اور وہاں بھی جاتا ہے۔ اس پر امام احمد بن حنبل کا لمبا واقعہ دیا ہے، بہت دیر تک خاموش رہے، پھر کہا کہ جس نے اسے جانچا ہے، پرکھا ہے، وہی جانتا ہے، اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اس نے فلاں اور فلاں کو فلاں مجلس میں گیا، اس پر اپنی جہمیت کے جراثیم ڈال دیے اور وہ گمراہ ہو گیا۔ تو کسی نے کہا کہ وہ بڑا خشوع خضوع والا ہے، پرسکون رہتا ہے، عبادت ریاضت کرتا ہے، زاہد عابد ہے۔ غور کیجئے، حارث محاسبی کی تعریف کی امام احمد کے سامنے، تو اللہ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اس کے خشوع خضوع، اس کے زہد، اس کے ظاہری نرمی کو دیکھ کر گمراہی کا شکار نہ ہو جانا۔ اس کی بدعت اور اس کی گمراہی بہت خطرناک ہے، اور بدعتیں اور گمراہیاں نیک لوگوں سے ہی پھیلتی ہیں۔ اگر کوئی چور ڈاکو آ کے آپ سے بولے، کوئی غنڈہ موالی آپ سے آ کے بولے کہ آپ ایسی عبادت کرو، ہاں یہ عمل کرو تو آپ کا فلاں معاملہ حل ہو جائے گا، تو آپ مان لیں گے کیا؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سمجھیں گے کہ یہ کسی سے سنا ہے، تو آپ کسی عالم سے جا کے پوچھو گے کہ وہ فلاں آدمی مجھ کو ایسا بیان کر رہا تھا، کیا وہ صحیح ہے کیا؟ ہاں، ایک دنیا دار یا واضح طور پر بدعتی یا غیر مسلم آ کے آپ کو دین کی بات بتائے، آپ مانیں گے کیا؟ منوانے کے لیے آپ کے درمیان سے آپ کا آدمی بن کر، قرآن و حدیث کا جانکار بن کر ہی آدمی آئے گا۔ بدعتوں کو فروغ ایسے ہی ملتا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں، اور ایک دو نہیں، میں نے ایک دو حدیثوں کا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک حدیث ہے کہ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کہ آخر زمانے میں کچھ دجال کذاب ہوں گے۔ دجالون کذابون جمع، بہت، دجال کہتے ہیں بہت دھوکہ اور فریب دینے والا، تو بڑے دھوکے باز، کذابون بہت جھوٹے پیدا ہوں گے۔ یاتونکم من الاحادیث، ایسی حدیثیں تمہارے سامنے پیش کریں گے، ما لم تسمعوا، بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو تم نے بھی نہیں سنی اور تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہوگی، ایسی ایسی حدیثیں لائیں گے۔ فإیاکم وإیاہم، اللہ کے رسول اس پر کیا کہہ رہے ہیں
تو تم ان سے بچنا، وہ تم سے بچیں، دور رہیں. تم اور وہ ایک دوسرے سے دور رہنا، ان کی مجلس میں شریک نہیں ہونا، ان کی تقریریں سن کے فارورڈ نہیں کرنا. دور رہنا ان سے، بچنا. لا یذلونکم ولا یفتنونکم، وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اور تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں. اسی طرح اسی معنی کی ایک دوسری حدیث، یہ حضرت ابو ہریرہ ہی سے یہ روایت ہے، یہ صحیح مسلم مقدمہ مسلم میں ہے. اور دوسری روایت جو مسند احمد کی ہے کہ آخر زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو حدیثیں ایسی بیان کریں گے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی، اس لیے تم ان سے اور وہ تم سے بچنا، دور رہنا. ایسی کئی حدیثیں ہیں. صحابہ کے کئی اقوال ہیں. گھڑی کی سوئی اجازت نہیں دیتی کہ میں تفصیل میں جاؤں. حضرت حذیفہ بن یمان سے الگ الگ روایتیں. ابو مسعود انصاری نے بھی پوچھا، ایک دوسرے صحابی سے پوچھ رہے ہیں. یہ فتنوں کے جانکار تھے حضرت حذیفہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں، منافقین کے بارے میں جانتے تھے. ان سے ابو مسعود نے پوچھا، اور دوسری روایت خود انہوں نے کچھ لوگوں سے بیان کیا. دونوں کے الفاظ کو ملا کر میں اپنے طور سے بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان نے کہ لوگ، اگر تم آج فتنوں کا عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ فتنوں کی یلغار ہوگی. اگر تم آج فتنوں میں پڑ رہے ہو، فتنے کو دیکھ رہے ہو، تو یہ غور کرو اپنے آپ پر کہ کل تم ایک چیز کو معروف سمجھتے تھے، آج منکر سمجھنے لگے. کل منکر سمجھتے تھے، آج معروف سمجھنے لگے، تو تم گمراہی کا شکار ہو گئے. ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو برا بھلا بہنا پہلے برا سمجھتے تھے، آج سمجھ رہے ہیں جائز ہے. گمراہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایسے اور بھی ہے. کل ایک چیز کو آپ حلال سمجھتے تھے، آپ حرام کہنے لگے. کل حرام سمجھتے تھے، آج حلال سمجھنے لگے، تو آپ گمراہ ہو گئے. یہاں میں صاحب کتاب کی نصوص کا کچھ حصہ پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی اختصار کے ساتھ، بہت غور سے سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے نقل کی. اللہ کے رسول نے فرمایا، ایاکم ومحدثات الامور. یہ حدیث آپ سنتے ہیں، لیکن یہاں الفاظ کے تھوڑے فرق ہیں، اور یہ بھی ترمذی کی علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے کہ تم محدثات امور سے بچو، بدعت سے بچو. نئی نئی چیزیں جو دین میں ایجاد کی جاتی ہیں اس کو بدعت کہتے ہیں دین میں. یہ پنکھا، موبائل، یہ دین میں نہیں ہے. تو محدثات امور سے بچو. فإنها ضلالہ. اللہ کے رسول صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ گمراہی ہے، دین میں نئی چیز گمراہی ہے. فمن ادرک ذلک منکم. اب تم میں سے جس شخص کو ایسی نئی چیزیں، محدثات امور یا بدعات اور گمراہی ملے تو وہ کیا کرے؟ فعلیہ بسنتی. تو اس پر لازم ہے میری سنت، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت اور ان کا طریقہ. صاف کلیئر بات ہے. قیامت تک کے لیے یہ ہے، کیسا بھی زمانہ آ جائے آپ کو سنت پر عمل کرنا ہے، نجات پانا ہے، تو فتنوں سے بچنا ہے. تو عضو علیہ بالنواجذ. اپنے دانتوں سے اس کو مضبوطی سے تھام لو. آگے شیخ کہتے ہیں اس حدیث کے بعد صاحب کتاب کہ مخالف کا رد کرنا اور اہل بدعت سے ڈرانا. اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا بدعت سے بچو. بدعت سے کیسے بچے گا آدمی؟ بدعت سے کیسے بچے گا؟ جب بدعت کو پہچانے گا. اور بدعت کی پہچان کیسے ہوگی؟ اہل بدعت کی پہچان سے ہوگی. تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ کون بدعت پیش کر رہا ہے. اور دنیا میں کوئی انسان ایسا آپ کو نہیں ملے گا، کوئی عالم، کوئی بدعتی ایسا نہیں ملے گا جس کے پاس صرف گمراہی ہی گمراہی ہو. کچھ نہ کچھ اچھائیاں رہے گی. ان صفحات میں یہ بہت اہم بحث کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کا رد کیا. وہاں یہ نہیں کہا کہ ان کے اندر یہ خوبیاں بھی ہے. جہاں ضرورت تھی گمراہی کو بتانے کی، گمراہی بتائی. یہ تو منہج کی بات ہے. حضرت فاطمہ بنت قیس انہی صفحات میں بہت آگے ہے، میں ذکر کر دوں. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میرا طلاق ہو چکا ہے، مجھے دو لوگوں نے پیغام بھیجا ہے رشتے کے لیے، ایک معاویہ نے اور ایک ابو جہم نے. آپ سے مشورہ چاہتی ہوں کہ کس سے شادی کروں. تو آپ نے کہا کہ ابو جہم کی حالت یہ ہے کہ وہ عورتوں سے اپنا ڈنڈا ہٹاتے نہیں ہیں، انہیں بیویوں کو مارتے ہیں. اور معاویہ وہ ان کے پاس مال نہیں ہے، صعلوک ہے، فقیر ہیں. تو تم ایسا کرو کہ حضرت اسامہ سے شادی کر لو. اور انہوں نے حضرت اسامہ سے شادی کر لی، اسامہ بن زید سے. یہاں دیکھیے کہ جہاں مشورہ طلب کیا گیا، جہاں کسی کی برائی مقصود نہیں ہے، وہاں اس کا عیب بتانا غیبت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ معاویہ میں یہ خامی ہے، ابو جہل میں یہ خامی ہے. یہ جگہ تھی مشورے کی،
یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کی فقیری اور ابو جہم کی سختی کا ذکر تو کیا، یہ نہیں کہا کہ ان کے اندر یہ خوبیاں بھی ہیں، یا کوئی بولے کہ ارے فاطمہ بنت قیس کو آپ نے ان کی یہ باتیں تو بتا دی، ان کی خوبیاں نہیں بتائی۔ ہمارے یہاں یہ حسن البنا اور بعض لوگ کہنے ہیں، ہمارے یہاں لوگ ملا کے چلو سب کو، گائے بھی گابن بیل بھی گابن، سنت بدعت سب ایک کر کے چلو، کوئی فاتحہ پڑھے نہ پڑھے، میلاد پڑھے نہ پڑھے، سب ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ یہ دین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فتنے بتائے وہاں یہ نہیں بتایا کہ اس فتنے والے کے اندر یہ خوبی ہے۔ آگے دیکھیے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بدعتیوں ومثل ائمۃ البدع من اہل المقالات المخالفہ للکتاب والسنہ، اور کہہ رہے ہیں کہ اور ائمہ بدعت جو کتاب و سنت کے مخالف اقوال اختیار کرنے والوں کی مثال ہے، ان کے جیسی ہے، یا وہ عبادتیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں، یعنی اہل بدعت جو قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے اصول ضابطے قرآن حدیث کے خلاف ہیں، یا وہ چیزیں جو قرآن و حدیث کے خلاف میں عبادتیں کی جاتی ہیں، فَإِنَّ بَيَانَ حَالِهِمْ، ایسے لوگوں کے حالت کا بیان کرنا، وہ تحذیر، بہت غور سے سنیں، اور وہ لوگ جو منہج کا مذاق اڑاتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بدعت کے مقالات جو قرآن حدیث کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اصول بناتے ہیں، اور یہ میں تشریحاً بھی کہہ رہا ہوں، اور وہ جو قرآن و حدیث کے خلاف عبادتیں کرتے ہیں، ہمارے بہت سی عبادت ہے، دعائیں، اذکار، مراقبہ، اور نہ جانے کیا کیا، یہ نصاب وہ نصاب، تو جو عبادتیں کر رہے ہیں قرآن حدیث کے خلاف، کہہ رہے ہیں کہ ان کی حالت کا بیان کرنا اور امت کو ان سے ڈرانا، وتحذیر الامت منہم واجب باتفاق المسلمین، یہ واجب ہے مسلمانوں کے اتفاق کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص غلط اصول، غلط عقیدہ بیان کر رہا ہے، بدعت کی بات پیش کر رہا ہے قرآن و حدیث کے خلاف، بدعت کی عبادت کر رہا ہے، علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ لوگوں کو اس سے متنبہ کرنا، ڈرانا، ہوشیار کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ جو لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ اس واجب کا بھی انکار کر رہے ہیں، اور اس واجب کو ادا کرنے والوں کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ کہاں کھڑے ہیں غور کریں۔ کہہ رہے ہیں حتی قیل لأحمد بن حنبل، علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل سے کہا گیا کہ الرجل یصوم ویصلی ویعتکف احب الیک او یتکلم فی اہل البدع، کہ ایک آدمی جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، روزہ نماز اعتکاف کرتا ہے، وہ آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، او یتکلم فی اہل البدع، یا وہ زیادہ محبوب ہے جو اہل بدعت کے سلسلے میں کلام کرتا ہے، رد کرتا ہے ان کا، آپ کے نزدیک زیادہ صحیح، پسندیدہ، اچھا، بڑا کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں فقال، بہت غور سے سنیں، آج بہت سارے علماء کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اذا صام وصلى واعتکف، امام احمد کہتے ہیں کہ جب وہ آدمی روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اعتکاف کر رہا ہے، فإنما هو لنفسه، تو یہ ساری چیزیں اس کی اپنی ذات کے لیے نیکیاں ہیں، لیکن وإذا تکلم فی اہل البدع، جب وہ آدمی اہل بدعت کے بارے میں بات کر رہا ہے، ان کا رد کر رہا ہے، فإنما هو للمسلمین وهذا افضل، تو وہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ یہ افضل آدمی ہے جو اہل بدعت کا رد کر رہا ہے، ان لوگوں سے جو سنن و نوافل میں عبادت و ریاضت کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ افضل ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام احمد۔ اب ایک یہ ابھی علامہ ابن تیمیہ نے نقل کیا، اور اس قول پر آگے تبصرہ کر رہے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہ امام احمد نے یہ بیان کیا کہ اس شخص کا نفع مسلمانوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے عام ہے جو بدعت کا رد کر رہا ہے، اس کا فائدہ سب کو ہو رہا ہے، اور جو نماز روزہ کر رہا ہے اس کا فائدہ صرف اس کو اکیلے کو ہو رہا ہے۔ اس کا فائدہ مسلمانوں کے لیے ان کے دین میں عام ہے، من جنس الجہاد فی سبیل اللہ، یہ جہاد فی سبیل اللہ کی جنس سے ہے، اور بعض حالات میں ہتھیار کے جہاد سے بڑا جہاد کہلاتا ہے، یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس تطہیر ہو، اس لیے کیوں یہ جہاد فی سبیل اللہ کی جنس ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے راستے کو صاف ستھرا رکھنا، اس کے دین اور منہج اور شریعت کو، منہاج کا لفظ ہے، منہج کا مذاق اڑانے والے غور سے پڑھیں، کہ اللہ کے راستے کی صفائی کرنا، اس کے دین، منہاج اور شریعت کی صفائی کرنا، اور ان لوگوں کی جو اہل بدعت ہیں، گمراہ ہیں، ان کی سرکشی اور حد سے تجاوز کا دفع کرنا، رد کرنا، واجب علی الکفایہ باتفاق المسلمین، مسلمانوں کے اتفاق کے ساتھ واجب علی الکفایہ ہے، جس کو ہم فرض کفایہ کہتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کو رد کرنا لازم ہے، اگر سب لوگ خاموش ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آگے کہا انہوں نے
वलौला मन युकीमुहुल्लाह लिदफ़े ज़रर हाउलाए, अगर इन लोगों के नुकसान का दफा करने वाले लोग अगर मौजूद ना हो, जो ये काम अंजाम दें, जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर ऐसे लोगों को खड़ा ना करे जो इन लोगों के ज़रर, नुकसान और गलत कामों का दफा करें, लफसद दीन, तो दीन बिगड़ जाएगा, दीन खराब हो जाएगा। वकाना फसादहु आदमा मिन फसाद इस्तिलाइल अदु मिन अहलिल हर्ब। आगे का जुमला और देखिए कि ये फसाद और बिगाड़ ज्यादा बड़ा होगा किसी दुश्मन के जो हमारे और मुसलमानों के और उनके दरमियान जंग है, अहले हर्ब है, हरबी है, जिनसे हमारी जंग है, उनको ऐसे दुश्मन के मुसलमानों पर गालिब हो जाने के फितने से बड़ा फितना है ये, उसके फसाद से बड़ा फसाद होगा। क्यों? वजह भी बताई, क्योंकि ये लोग जो गुमराह हमारे दुश्मन हैं मुसलमानों के, अगर ये लोग हुकूमत पर आ गए, अगर इनको हुकूमत मिली, मुसलमानों पर काबू और इख्तियार मिल गया, तो लम युफसिदुल कुलूब व मा फीहा मिन अद्दीन इल्ला तबअन, तो ये दीन को, दिलों को और उन दिलों में जो दीन है उसको खराब नहीं करेंगे मगर मुताबात से, किसी बिलवास्ता तरीके से, अपने एजेंट हमारे दरमियान बेचकर, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक काफिर हमको बोलेगा दीन को ऐसे कर लो वैसे कर लो, मानेगा कोई मुसलमान? तो वो डायरेक्ट मुसलमानों का दीन खराब नहीं कर पाएंगे, तबान करेंगे। वो अम्मा उलाई का, लेकिन ये बिदती लोग, अगर ये लोग गालिब हो गए, इनको ताकत मिल गई, फहुम युफसिदून अल कुलूब इब्तिदाअन, तो वो शुरू से ही, इब्तिदा से ही मुसलमानों के दिलों को खराब करेंगे, दीन को बिगाड़ेंगे। ये मजमूउल फतावा जिल्द 28 सफ़ा नंबर 231 की इबारत है, जिसका मैं और इसी के माना में मुखालिफिन के रद्द करने की अहम शर्त का जिक्र करते हुए एक दो इक़्तिबास और पेश करूंगा, बहुत गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं व इज़ा कान अर्रजुल मुब्तदिअन, अगर कोई आदमी बिदती हो, यदउ इला अकाइदिन, अकाइदा तुखालिफुल किताब व सुन्ना, जो ऐसे अकीदे की तरफ दावत देता है जो कुरान और हदीस के खिलाफ है। अब डॉक्टर असरार अगर वहदतुल वजूद का अकीदा बता के उसको सही कह रहे हैं, इब्ने अरबी जो कि एक रासुल कुफ्र पेश करने वाला इंसान है, रासुल कुफार सा है, इमाम ज़हबी ने कहा अगर उसकी किताबों में कुफ्र नहीं है तो दुनिया में कुफ्र है। इब्ने अरबी की तारीफ कर रहे हैं, और सिर्फ डॉक्टर असरार नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे उलमा और मुबल्लिगीन हैं। पढ़िए जरा, ये जो मैं आज पेश कर रहा हूँ, जो बातें कह रहा हूँ, इसका तकाजा ये है, हमारे दरमियान जहन्नम के दरवाजों पर बुलाने वाले लोग हैं, शिर्क और कुफ्र की दावत दे रहे हैं, हम उनका दिफा कर रहे हैं, उनको बुरा मत बोलो, जो बोला बुरा बोल रहा है वो बुरा। डॉक्टर असरार जो बातें पेश कर रहे हैं, अल्लाह अर्श पर नहीं है, हर जगह है, ये कुरान हदीस के खिलाफ है, तमाम अहले सुन्नत और अहलुल हदीस के अकीदे के खिलाफ है। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद, तमाम मुहद्दिसीन, तमाम सहाबा के अकीदे के खिलाफ है। इमाम अहमद ने, इमाम अबू हनीफा ने इसको कुफ्र कहा है, वो पेश कर रहा है। अब आपको क्लियर है कि नहीं? मैंने अभी मिसाल दी थी तो शायद वो बात अधूरी रह गई कि सहाबा के बारे में अल्लाह ने क्लियर कहा कि अल्लाह और रसूल राजी हैं, उनका तरीका ये है, और ये मुतशाबे कुछ तारीखी रवायत को लाके उन क्लियर बातों को छोड़ के मुस्तशाबे की तरफ जाते हैं। ऐसे ही ये कुरान हदीस में क्लियर है कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, ये अक्ल और मंतिक की, फलसफे की मुतशाबे बातों को लाके उसका रद्द करते हैं, जो मोहकम है, खुली खुली बातें हैं। ये इंजीनियर सहाबा के बारे में जो क्लियर अकीदा है, तमाम अहले सुन्नत का ये अकीदा है, अकीदा कि हम किसी एक सहाबी को भी गलत नहीं कहते, उन पर तान और तशनी को जायज नहीं मानते। अगर कोई शख्स किसी सहाबी को बुरा कह रहा है, वो मुल्हिद है, बेदीन है। अब ये अकीदा क्लियर है। अब एक आदमी सहाबा को बुरा करने की तरफ हमको दावत दे रहा है, हम उसको सुन रहे हैं, उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं अल्लामा इब्न तैमिया? मुसलमानों का इत्तेफाक है कि ऐसे बिदतियों को कुछ जो है कह रहे हैं कि अगर ऐसे शख्स से, शेख ने कहा कि जो कुरान और हदीस के साबित शुदा अकायद के खिलाफ किसी अकीदे की दावत देता है, जिससे डर है कि लोग गुमराही का शिकार हो सकते हैं, और युखाफ़ु अन युदल्ल अन्नास बिज़ालिक, बहुत गौर से सुने कि इस बात का डर है कि वो जो दावत दे रहा है कुरान और हदीस के खिलाफ के अकीदे की, डर है कि लोग उससे मुतासिर हो जाएंगे। तो क्या करना है? बय्यना अमरहु लिन्नास लियत्तकू दलालहु व यअलमू हालहु, तो ऐसे शख्स की हालत को लोगों के लिए बयान करना है ताकि लोग उसकी गुमराही से बचें और उसकी हालत को जान जाएं। नाम लेकर बोलना है यहाँ, कि अली असगर इंजीनियर जो है, क्या नाम है उसका, ये एजेंट है राफजियों का, कुरान और हदीस के अकीदे, साबित शुदा अकीदे के खिलाफ बात करता है। डॉक्टर असरार के यहाँ गुमराही है, गलत अकीदा पेश करते हैं,
بہت اچھی تقریر کرتے ہیں, بہت اچھا درس دیتے ہیں, تو بہت سے آپ کو غیر مسلموں میں آپ کو بہترین تقریر کرنے والے ملیں گے. اچھی تقریر, کسی کا ظاہری عبادت اور ریاضت کرنا اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا خارجیوں کی نماز روزہ بہت اعلیٰ ہوگی, پھر ان سے دھوکہ نہیں کھانا, ملنا ہے تو مار دینا ہے, وہ اسلام میں نہیں ہے. تو یہ عقیدہ اگر معلوم پڑ گیا, عوام کو کبار علماء نے بتا دیا کہ اس کے ہاں کھوٹ ہے, یہ سن لیجئے. اب کیسے سمجھیں گے؟ بڑے بڑے علماء جو معتبر ہیں ان کی اکثریت اگر آپ کو کسی کے بارے میں اعتراض کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, چھوڑ دیجئے اس کو, مت سنیے, مت فارورڈ کیجئے. کیا اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو دین جاننے کا راستہ آپ کے لیے بند ہو گیا؟ محتاج ہیں آپ اس کے. اور علماء کرام کی قلت اور کال پڑ گیا ہے کہ اب ایسے جاہلوں کے پیچھے آپ تو جائیں گے, اور یہی ہو رہا ہے. اب آپ ججمنٹ کریں گے کہ وہ جاہل ہے, علماء کہہ رہے ہیں کہ وہ جاہل ہے, وہ گمراہ ہے, غلط عقیدہ پیش کر رہا ہے, آپ ماننے کو تیار نہیں. کھینچتان کی ایسی چیزیں جو آپ کو سمجھتی نہیں ہے آپ اس پر بحث کرتے ہیں. یہ سلف کا طریقہ تھا. ہاں, جس دور میں یہ امام احمد اور یہ لوگ منع کرتے تھے, اس دور کے لوگ ہمارے دور کے لوگوں سے بہت زیادہ علم والے تھے, پھر بھی ان سے کہا جاتا تھا کہ بدعتی کی مجلس میں مت بیٹھو, اس کی بات مت سنو. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو سنوں گا, میں بہت چالاک ہوں نا, مجھے بہت سمجھتا ہے. غیر محسوس طریقے پہ اس کو اہمیت دے رہا ہے, اس کو لائک کر رہا ہے اور بڑھاوا دے رہا ہے. کہہ رہے ہیں وہذا کلہ. یہاں ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی علامہ ابن تیمیہ نے کہ یہ کام کرتے ہوئے ہم کو طریقہ نصح کا اختیار کرنا چاہیے, خیر خواہی کا, اور اللہ تعالیٰ کی وجہ اور اس کی خوشنودی کو چاہنا چاہیے. کسی انسان کی خواہش نفس کی بنیاد پر کہ میری ان سے دشمنی ہے, میں ان کو برا سمجھتا ہوں تو ان کی مخالفت کر رہا ہوں. آج کل ایسا بھی ہوتا ہے, مجھ سے بیر ہے, اب مجھ کو برا بنانا ہے, تو اب کیا کریں؟ ڈھونڈیں گے, ارے یہ خطبے میں ٹائم زیادہ لیتے ہیں, دیر سے آتے ہیں, یہ ایسا کرتے ہیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ میری اس غلطی کی اصلاح کریں, مقصد یہ ہے کہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کی نفرت, کسی سے دشمنی اور کسی کا حسد جلن یا اس طرح کی دنیاوی وجہ آپ کسی کو مخالفت کر رہے ہیں یا کسی کا رد کر رہے ہیں تو پھر صحیح نہیں ہے. دین کا طریقہ یہ نہیں ہے, بلکہ یہ عمل شیطان ہوگا. پھر اس کے بعد ابو عثمان الصابونی کی ایک عبارت ضرور سن لیجئے, 2-5 منٹ لوں گا. یہ ان عبارتوں کے لیے میں نے آج خطبے کا, یعنی اس میں جو آگے جو 2 عبارت ہے میں نے آج اس کا انتخاب کیا تھا. شیخ ابو عثمان الصابونی, ان کے عقیدے کی کتاب ہے, بہت بڑے عالم گزرے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت, اہل حدیث اور اہل حق کی علامتیں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل بدعت سے بغض رکھتے ہیں. اہل بدعت سے بغض رکھتے ہیں. کون؟ اہل سنت. اس کے الٹ کر لیجئے, شیخ عبد القادر جیلانی, امام حاکم اور بہت سے علماء نے بیان کیا کہ اہل بدعت کی یہ پہچان ہے کہ اہل الحدیث سے بغض رکھتے ہیں. اور آج ہمارے یہاں بہت سے اہل حدیث سے بغض رکھتے ہیں. یہ دین نہیں ہے. آپ کا ذاتی جھگڑا ہے, لیکن آپ اگر کسی کو اس کے دین کے سلسلے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں کہ یہ تقریر نہ کرے, یہ دعوت نہ دے, یہ خطاب نہ کرے, تو آپ کس چیز سے روک رہے ہیں؟ اس آدمی کو نہیں روک رہے ہیں, آپ دین کو روک رہے ہیں. آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے, لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں, اور ٹھیکیدار بھی بنے ہوئے ہیں دین کے. تو شیخ نے کہا ابو علی عثمان کہ اہل سنت کی ایک علامت یہ ہے کہ اہل بدعات سے بغض رکھتے ہیں, نفرت کرتے ہیں. آپ کوئی اگر حق پر ہیں تو آپ اہل باطل سے محبت کرنے والے, تعلقات دنیاوی رکھنا, دعوتی در رکھنا یہ الگ چیز ہے, ان سے بغض رکھتے ہیں. الذین احدثوا فی الدین ما لیس منہ, جنہوں نے دین میں ایسی چیزوں کو ایجاد کر دیا جو دین کا حصہ تھا ہی نہیں. چنانچہ اہل سنت ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اگلے 2-3 جملے بہت غور سے سنیے. ما ولا یحبونہم, نہ ان سے وہ محبت کرتے ہیں. ولا یصحبونہم, نہ ان کے ساتھ اور سنگت اختیار کرتے ہیں. ولا یسمعون کلامہم, اور ان کے کلام کو سنتے نہیں ہیں. اب جو لوگ سن رہے ہیں بدعتیوں کی کلپس کو, وہ اس پہ پورے اتر رہے ہیں کیا؟ اہل حدیث اہل السنہ والجماعہ کی علامت ہے کہ اہل بدعت کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں. ولا یجالسونہم, اور ان کے مجالست, ان کی مجلس میں بیٹھتے نہیں ہیں, ان کی ہم مجلسی اختیار نہیں کرتے. ولا یجادلونہم فی الدین, اور دین کے معاملے میں ان سے مجادلہ نہیں کرتے. ولا یناظرونہم, اور ان سے مناظرہ کرتے ہیں. ان سے مناظرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سمجھانا ثابت کرنا الگ چیز ہے. مناظرہ اس معنی میں کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے ہم معلوم کریں, تو جو بدعتی ہے واضح ان سے بحث کر کے آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ وَيَرَوْنَ صَوْنَ آذَانِهِمْ عَنْ أَسْمَاءِ أَبَاطِلِهِمْ,
اور اپنے کانوں کو ان کے باطل کوئی کے سننے سے حفاظت کرنے کو اور غور کرتے ہیں. التی اذا مرت بالاذان، جو کانوں سے گزر جاتے ہیں، جو ان کے کان سے ایسے باطل لوگوں کی باطل باتیں گزرتی ہیں اس کو دیکھتے ہیں، بچاتے ہیں. وقرت فی القلوب ذرت، اور اگر وہ زمین دلوں میں اگر ٹھہر گئی تو نقصان پہنچائے گی. ان کی وہ باتیں جو کان میں پڑی اگر دل میں ٹھہر گئی تو وہ نقصان دہ ہے، آپ کا دین بگاڑ دے گی. وجرت الیہا من الوساوس والخطرات الفاسدہ ما جرت، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایسے وسوسے اور خطرات اور خیالات دل میں کھینچ کر لائے گی جو آپ کے لیے آپ کے دین کو فاسد کرنے کے لیے کافی ہوگی. ابھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، ہاں، الٹے سیدھے لوگوں کی کلپ سن کے اپنے علماء سے سوال کریں گے، امتحان لیں گے، ایسا ہے کیا؟ ہاں، پھر وہ نہیں ہوا تو اس پر سوال پوچھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے نہیں آتے، اور بتانے کے لیے آتے ہیں. علماء سے سوال کر رہے ہیں لیکن مقصد ہوتا ہے بتانا. اہل بدعت کو سن کے اہل حق کو بتانے آتے ہیں. کتنا الٹا کام ہے. اللہ کے اس کے بعد یہ شیخ صابونی نے قرآن کی آیت نقل کی. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں اپنا ایک قول نازل کیا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں عیب نکالتے ہیں، خوض کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں، کہہ رہے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، ارے یہ قرآن کی آیت تو ایسی نہیں ایسے ہے، علماء کرام اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے. جیسے آج کفار کا کہہ رہے ہیں قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے جانور ذبح کرو، لکھا ہے، آپ کو سمجھنے والے سے سمجھے. ٹی وی چینل پہ اس طرح کے بکواس کرتے ہیں کچھ مسلمان بھی. تو کہا کہ جب تم دیکھو کہ ہماری آیتوں میں عیب جوئی کرتے ہیں فاعرض عنہم، تو ان سے اعراض کرو. حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری حدیث میں بحث مباحثہ کریں، دوسرے مسئلے میں بات کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شیخ رحمہ اللہ نے اہل سنت کے متفق علیہ مسئلے کو ذکر کیا. یہ جو بات انہوں نے کہی ہے ان کی مجالست نہ کی جائے، ان کا کلام نہ سنا جائے، ان کی تقریر اور کلپ نہیں سننا. یہ جو باتیں کہی ہے اس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، اختلافی بات نہیں ہے، یہ سب مانتے ہیں اس کو. ہاں، چنانچہ ان کا واتفقوا علی القول بقہر اہل البدع. ابو علی صابونی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اہل بدعت پر کو دبایا جائے اور ان کو ذلیل کیا جائے، ان کو کمزور کیا جائے، ہاں، ان کو دور کیا جائے، مسلمانوں سے ہٹایا جائے، اور ان سے لوگوں کو اور ان کو لوگوں سے دور کر کے میل جول ختم کیا جائے. امام حضرت عمر فاروق نے زبی جو آ کے عقیدے کے بارے میں سوال کرتا تھا اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس کے سر میں مارا یہاں تک کہ خون نکل گیا. کہا اب ٹھیک ہو گیا؟ کہا نہیں، اس کو قید میں ڈالو. دوسرے دن بلایا، پھر مارا، خون نکالا، پھر واپس ڈال دیا. تو معافی وافی مانگی. پھر اس کو جب بھیجا ان کے گاؤں میں تو وہاں کے گورنر سے کہہ دیا، یہ حضرت عمر کا عمل ہے، وہاں کے گورنر سے کہہ دیا کہ مسلمانوں کو سختی سے منع کر دو کہ کوئی اس سے میل جول نہیں رکھے گا، یہ دین میں بدعتوں کی بات کرتا ہے، اس کو اکیلا چھوڑ دو. وہ سماج اور معاشرے میں اکیلا پھرتا رہا، پریشان ہو گیا. ہاں، گورنر سے جا کے بہت معافی مانگی کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آئندہ میں ایسی باتیں نہیں کروں گا، کوئی گمراہی کی بات نہیں کروں گا. انہوں نے حضرت عمر کو بھیجا، کہا تم اس کو ٹھیک ہے اجازت دو لیکن نظر رکھنا، کوئی الٹی سیدھی بات کرے فوراً ایکشن لینا. یہ وہ لوگ زندہ تھے، ان کی نگاہیں تھیں، فوراً روک دیتے تھے. آج کوئی کسی کو روک نہیں پاتا، کوئی ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں. ہاں، اور ہمارے یہاں ایسے بدعتی لوگ، غلط باتیں کرنے والے مسلمانوں کے بیچ میں فروغ پا رہے ہیں. روز جہاں میں اپنی بات کروں، جس شہر میں جاتا ہوں، جہاں جا رہا ہوں، اور ایک نہیں بار بار وہی کی سوال آتے ہیں. ان کو سننا کیسا ہے؟ ان کے اندر کیا گمراہی ہے؟ ان کے یہاں تو اچھی بات بھی ہے. ہر جگہ یہی فتنہ نظر آتا ہے. اور کہیں کہیں کی خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ کے شہر کے نوجوان جو ہے صحابہ کرام کو، حضرت امیر معاویہ کو، حضرت مغیرہ کو برا بھلا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انجینئر کو سنتے ہیں، اس لیے کہ مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کو پڑھتے ہیں. تو صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. آپ اور ہم سمجھانے جائے ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور آپ اور ہم جب رد کرتے ہیں کسی کا کہ یہ منہج کے خلاف ہے تو ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ کیا منہج لگا رکھا ہے. ہاں، کیا دور ہے یہ، فتنوں کا دور. غور کرنے کی بات ہے. لوگ نگاہ ڈالیں. کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دور کرنا ضروری ہے، اور ان کی مصاحبت اور معاشرت سے بھی ان کو ہٹا دینا چاہیے. اور اللہ رب العالمین کی طرف تقرب حاصل کرنا ہے تو ان اہل بدعت سے الگ ہو کر، ان سے دور ہو کر ہی ممکن ہے. اور اہل سنت کا شعار جو ہے وہ سلف صالح کی اتباع ہے، اور ہر بدعتی محدث کو دور کر دینا ہے. امام اصبہانی کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی پر، ایک مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ اہل سنت سے محبت رکھے، وہ جہاں کہیں ہو، اللہ کی محبت کی امید میں.
یعنی جو اہل حق اور اہل سنت ہے، صحیح دین پر چلنے والا، آپ اس سے محبت کیجئے. یہ یقین رکھیے، یہ امید رکھیے کہ جب میں اس سے محبت کروں گا تو اللہ مجھ سے محبت کرے گا، کیونکہ دین کے لیے کر رہا ہے. اسی طرح اس پر لازم ہے، باسبہانی کہتے ہیں کہ اہل بدعت سے بغض رکھے، نفرت رکھے. وہ کسی بھی جگہ پر ہو دنیا کے، یہاں تک کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے جو جن سے اللہ رب العالمین، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے. اور اہل سنت والجماعت کی محبت کی علامت ہے اور اہل بدعت سے بغض کی علامت ہے. اب یہاں انہوں نے بتایا کہ اگر ائمہ حدیث کا مالک بن انس، سفیان بن سعید ثوری، عبد الرحمن بن عمرو، امام اوزاعی، امام مبارک، امام شافعی، ان لوگوں کا ذکر کیا جائے اور آدمی ان کو پسند کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اہل سنت میں سے ہے. اور کوئی اگر ان پر تنقید کرتا ہے، ایسے ائمہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اہل بدعت میں سے ہے. علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ اہل بدعت کی مجالست کو ترک کرنا، اہل بدعت سے مجلس کو چھوڑ دینا، ان کے ساتھ رہن سہن کو چھوڑ دینا، یہ سنت ہے. تاکہ کمزور مسلمانوں کے دل ان کی بعض بدعتوں سے چمٹ نہ جائیں. اقوال آگے بھی بہت سے ہیں، یہ میں آخری پیش کر رہا ہوں. کیوں منع کیا؟ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت چالاک ہیں، ہم نہیں متاثر ہوں گے، پھر بھی ہو جاتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، آپ نہیں ہوئے. جو کمزور مسلمان ہیں، اگر ان کے درمیان اس قسم کے لوگ مشہور ہوں گے اور وہ ان کی تقریریں سنیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، تو چونکہ ان کو حق معلوم نہیں ہے، دین توحید سنت کی ان کی تربیت ہوئی نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جس آدمی کو دین کی بنیادی چیزیں نہیں معلوم ہیں، اصول ضابطے جانتا نہیں ہے. ابھی ہمارے یہاں جمعرات کو میں آپ لوگوں کو یعنی خاص طور سے اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ جمعرات کو عشاء کے بعد جو درس ہوتا ہے، وہاں ہم نے تربیت و اصلاح کے اصولوں کا سلسلہ جو حیدرآباد میں نے شروع کیا تھا، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور میں ایسا مانتا ہوں کہ ان اصولوں کا ہمیں، آپ کو، ہمارے لڑکوں کو جاننا بہت ضروری. اگر ان اصولوں کو ہم نے جان لیا، سمجھ لیا، تو یہ گمراہ کرنے والے فریبی ابلیس ہم کو دھوکہ نہیں دے پائیں گے. تو آپ نہیں آتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھیجیں. ان اصولوں کی تربیت ہمارے یہاں نہیں ہے، عربوں میں ہے، اور جہاں اس کی تربیت ہے وہاں اس طرح کے دغا باز لوگوں سے لوگ دھوکہ نہیں کھاتے. تو یہ آخری بات پیش کر رہا ہوں کہ اگر شیخ نے کہا کہ اہل بدعت کی مجالست جو ہے، یہ امام اصفہانی کی عبارت کا حصہ ہے، بیچ سے میں پڑھ رہا ہوں کہ اہل بدعت کی مجالست اور ان کی معاشرت سنت ہے کہ آپ اہل سنت کے درمیان رہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، ان سے استفادہ کریں. کیوں؟ ان کو ترک کرنا، اہل بدعت کی مجلسوں کو ترک کرنا سنت ہے. کیوں؟ لِأَلَّا تَعْلَقَ بِقُلُوبِ ضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ بِدْعَتِهِمْ، تاکہ ان کی بعض بدعتیں کمزور مسلمانوں کے دلوں سے چمٹ نہ جائیں. وَحَتَّى يَعْلَمَ النَّاسِ، اور یہ بھی جان لے، لوگوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ انہم اہل البدع، کہ یہ بدعتی لوگ ہیں. وَلِأَلَّا تَكُونَ مُجَالَسَتُهُمْ ذَرِيعَةً إِلَى ظُهُورِ بِدْعَتِهِمْ، اور یہ کہ ان کی مجالست، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ ان کی بدعتوں کے عام ہونے، ظاہر ہونے کا ذریعہ نہ بن جائے. سلف، شیخ اصفہانی کہتے ہیں کہ سلف اصحاب بدعات کے مجالست سے بڑی شدت سے منع کرتے تھے کہ تم صاحب بدعت کی مجالست اختیار نہ کہو، اس لیے کہ یہ چیز تمہارے دل کو بیمار کر دے گی. اور اللہ کے دین میں بدعت جو ہے سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے، اس لیے کہ بدعتین جو ہیں، جو اہل بدعت ہیں، ان کا کوئی بھی عمل، صرف اور عدل، کوئی خرچ اور کوئی کام اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرتا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ حدیث میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بدعتی شخص سے توبہ کو روک دیا ہے، آڑ میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ دے. یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اس میں اور بھی کئی زبردست اقوال ہیں اور بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں پیش کروں، لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. امام ابن زمنین کا، قاضی ایاز کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ بدعتی کے ساتھ بالکل نہ رہو. اور جو شخص کسی بھی صاحب بدعت کو محبوب رکھتا ہے تو اس نے اللہ اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، اس کے دل سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے. اور جو شخص کسی صاحب بدعت کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کو منظم کرنے میں مددگار بنتا ہے. یہ سمجھیں یہ اقوال.
موقع ہوتا تو میں اس کو سمجھاتا انشاءاللہ. دوسری مجالس اور موقعوں پر اس کی کچھ تشریح کی جائے گی. میں بہرحال تمام لوگوں سے جو حاضرین ہیں یا جہاں تک میری آواز پہنچے ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کریں. ہاں، یہ کوئی چھوٹا موٹا اور عام مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے نظر انداز کر دیا تو چل جائے گا. ایسے حالات میں جبکہ ہر طرف سے باہر سے جو ہم پر مسلمانوں پر ایمان پر سنت پر حملہ ہو رہا ہے ہمارے درمیان کچھ لوگوں کو کھڑا کر کے ہمارے دین اور ایمان پر فتنوں کی یلغار کی جا رہی ہے. ایسے میں اگر آپ اپنے آپ کو اپنی نسل کو بچانا چاہتے ہیں اور عذاب کو روکنا چاہتے ہیں تو اس پر ہوشیار ہونا ہوگا، اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی اور اسے ادا کرنا ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی دینی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور طاقت کے مطابق اس پر عمل کریں، اور اس کی برکت سے دنیا کے فتنوں سے اور ہر قسم کے عذاب سے، دنیا کے ہوں آخرت کے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک ذو الرحیم.